اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سرپرست جلسہ محترم جناب سید عبدالرزاق شاہ قادری صاحب، سجادہ نشین مردان علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ، اس جلسے کے کنوینر جناب محمد تقی حسین تقی صاحب، حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب، صدر آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ جناب علامہ مولانا مفتی ضیاء الدین نقشبندی صاحب، صدر دارالافتاء جامعہ نظامیہ جناب ڈاکٹر اسلام الدین مجاہد صاحب جماعت اسلامی ہند، میرے بھائی جناب عبید اللہ کوتوال صدر نشین اقلیتی فائنانس کارپوریشن تلنگانہ، جناب ڈاکٹر متین الدین قادری صاحب رکن مسلم پرسنل لاء بورڈ، حضرت مولانا نعیم کوثر رشادی صاحب صدر سبیل ٹرسٹ محبوب نگر، جناب آنند گوڑ صاحب صدر نشین بلدیہ محبوب نگر، جناب خواجہ فیاض الدین انور پاشا صاحب نگران جلسہ و سرپرست ملی محاذ، عبدالہادی صاحب ایڈوکیٹ صدر ضلع مجلس اتحاد المسلمین، جناب جابر بن سعید الجابری صاحب انچارج و کوآرڈینیٹر مجلس اتحاد المسلمین ضلع محبوب نگر، جناب محمد شبیر احمد نائب صدر نشین بلدیہ، جناب سید سعادت اللہ حسینی بلدیہ فلو لیڈر، جناب عبد الرحمن سابق صدر نشین مارکیٹ کمیٹی، جناب حافظ ادریس سراجی کنوینر ملی محاذ، جناب ذاکر ایڈوکیٹ صاحب اراکین بلدیہ مجلس اتحاد المسلمین، عبدالرشید مشتاق صاحب، محی الدین صاحب، محمد جہانگیر سابقہ کونسلر و محمد محبوب صاحب، اتر پردیش کے مجلس اتحاد المسلمین کے صدر جناب جو اتر پردیش سے تشریف لائے جناب شوکت علی صاحب، معزز حاضرین کرام، ابھی آپ اور ہم نے علماء کرام کے بصیرت افروز خطابات کو سنا۔ عزیزان ملت، یہ جلسہ اس لیے منعقد کیا گیا ہے آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کی طرف سے کہ پورے ملک میں جو نریندر مودی کی حکومت نے وفد کے تعلق سے جو بل پارلیمنٹ میں پیش کیا، اس کی ہم تمام کو مخالفت کے لیے اور اس وقف بل میں جو قانون بنانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں اس کے خلاف آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ نے یہ طے کیا کہ پورے ملک میں اس طرح کے اس بل کے خلاف احتجاجی جلسے کیے جائیں گے، عوام میں ایک شعور کو بیدار کیا جائے گا اور عوام کو یہ بتایا جائے گا کہ کیسے یہ جو بل مودی کی حکومت نے پارلیمنٹ میں پیش کیا ہے یہ ہمارے آئین، ہمارے کانسٹیٹیوشن کے خلاف ہے، یہ بھارت کی آئین سمویدھان کی دفعہ 14 کے خلاف ہے، دفعہ 25 اور 26 کے خلاف ہے، اور یہ بھارت کی آئین میں جو ہم کو مذہبی آزادی دی گئی ہے اس کے بھی خلاف ہے۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں آپ کو اصل مدعے پہ آنے سے پہلے یہ بات آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ پچھلے 10 سال میں 2014 میں نریندر مودی اس ملک کے وزیر اعظم بنے، اور جیسے ہی وہ وزیر اعظم بنے انہوں نے ٹرپل طلاق کا ایک غلط قانون بنایا جس سے مسلم خواتین کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے بلکہ الٹا مسلم خواتین کا اس سے نقصان ہو رہا ہے۔ پھر نریندر مودی نے
2019 میں دوبارہ ان کو بھارت کی عوام نے وزیر اعظم بنایا تو انہیں پھر سے ٹرپل طلاق کے قانون کا بل لایا، اور اس کے بعد UAPA جس کو انگریزی میں کہتے ہیں ان لافل ایکٹیویٹیز پریونشن ایکٹ، اس قانون کو جس کو کانگریس نے بنایا تھا، پھر 2010 میں چدمبرم ہوم منسٹر تھے، اس کو اور سخت کیا، اور 2019 جولائی میں نریندر مودی نے اس قانون میں اتنی ترمیم کر دی کہ جو کوئی بھی اس قانون میں گرفتار ہوتا ہے سب سے زیادہ اس میں مسلمان، دلت، آدیواسی اور انٹلیکچوئل لوگ ہوتے ہیں۔ اور اس قانون کو جب بنایا جا رہا تھا میں نے پرزور طریقے سے اس قانون کی مخالفت کی۔ اب اس قانون کے ذریعے آج دلی میں جو گڑبڑ ہوئی تھی CAA کے احتجاج کے بعد، پچھلے 4.5 سال سے نوجوان بچے اور بچیاں جیل میں ہیں، ان کی بیل نہیں ہو رہی ہے۔ وہ قانون بنایا تو ایک عیسائی سٹین جس کا نام تھا، 85 سال کا بوڑھا، جس کو جیل میں اپنی ضعیفی کی وجہ سے وہ پانی نہیں پی سکتا تھا، اس کو سٹرا ڈال کر پانی پینا پڑتا تھا، اس قانون کی وجہ سے جو جیل میں تھا، نریندر مودی کی حکومت نے اور جیل کے ذمہ داروں نے اس 85 سال کے بوڑھے کو اپنا پانی پینے کے لیے سٹرا نہیں دیا تو جیل میں ہی مر گیا۔ بھیما کورے گاؤں میں UAPA کا استعمال ہوا، جیل میں ہے۔ پھر نریندر مودی نے CAA کا قانون بنایا، اور وہ قانون بنا کر صرف مسلمانوں کو اس میں شامل نہیں کیا، بولا یہ گیا تھا کہ بہانہ یہ بنایا گیا تھا کہ ہمارے جو ہندو بھائی افغانستان، پاکستان اور بنگلہ دیش میں ہے، ان کو جب بھارت آتے ہیں تو ان کو سٹیزن شپ دیا جائے گا۔ بھارت کی عوام کو جھوٹ بولا گیا کہ کوئی قانون نہیں ہے، ہندو، عیسائی، سکھ جو بنگلہ دیش، پاکستان، بنگلہ دیش کے، ان کو بھارت کی سٹیزن شپ نہیں دی جا سکتی، یہ جھوٹ پھیلایا گیا تھا، جبکہ قانون تھا۔ مگر مقصد کیا تھا CAA کا کہ جب CAA کا قانون بنے گا تو NPR اور NRC کے ذریعے بھارت کے مسلمانوں کو انہی کے ملک میں ان کو سٹیزن شپ سے، شہریت سے، اس سے ان کو چھین لیا جائے۔ اس کی مثال میں نے دیا، آج بھی دے رہا ہوں۔ آسام میں سپریم کورٹ کے ماتحت NRC ہوا، اس میں 20 لاکھ لوگوں کے نام نہیں آئے، جس میں 2 یا 3 لاکھ کے قریب مسلمانوں کے نام نہیں آئے۔ ان 2 لاکھ مسلمانوں کے تعلق سے کہا جا رہا ہے کہ ان کو فارنرز ٹریبیونل کے پاس جا کر اپنی بھارت کی ناگرکتا یا شہریت کو ثابت کرنا پڑے گا، اور دوسرے جو نان مسلم ہیں ان کو CAA سے ہم شہریت دے دیں گے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، آسام کا مکھیہ منتری کہہ رہا ہے۔ ٹرپل طلاق کا قانون، CAA کا قانون، UAPA کا قانون، یہ نریندر مودی کی حکومت نے بنایا۔ اب یہ قانون بنانے جا رہے ہیں وقف کا۔ یہ وقف کو مضبوط بنانے کے لیے نہیں، اگر پوری دنیا میں اگر کوئی جھوٹوں کا سردار ہے تو اس کا نام نریندر مودی ہے۔ تو اس کو سمجھنا پڑے گا۔ پھر نریندر مودی نے کہا تھا اپنی اس حالیہ پارلیمنٹ کے الیکشن میں، کیا کہا تھا کہ ہماری بیٹیاں، ہماری مائیں زیادہ بچے پیدا کرتی ہیں، ہمارے ہندو بہنوں کے گلوں سے منگل سوتر چھین کر ہم کو دیا جائے گا، بھینسوں کو ہمارے ہندو بھائیوں سے چھین کر مسلمانوں کو دیا جائے گا۔ یہ مودی نے کہا تھا راجستھان میں اپنے بھاشن میں، اور اب حکومت ان کی بن کے 100 دن بھی نہیں ہوئے، آپ نے وقف کا قانون لا لیا۔ 100 دن بھی نہیں ہوئے۔ سب سے بڑا مدعا اس ملک میں بے روزگاری کا ہے،
چاہے ہندو ہو، مسلمان ہو، عیسائی ہو، دلت ہو، آدی واسی ہو، اپر کاسٹ ہندو ہو، کوئی بھی ہو، وہ نوجوان کے پاس روزگار نہیں ہے، وہ روزگار کے لیے تڑپ رہا ہے، مگر نریندر مودی کو اس کی فکر نہیں ہے۔ کسان خودکشی کر رہے ہیں، دھرنا دے رہے ہیں دلی کے بارڈر پر کہ ایم ایس پی ملنا چاہیے، مودی کو اس کی فکر نہیں ہے۔ چین ہماری 2000 اسکوائر کلومیٹر زمین پر قبضہ کر کے بیٹھ گیا، نریندر مودی کہہ رہے کہ میں اور چینی انجینئروں کو بھارت میں آنے کا ویزا دوں گا اور تم پیسہ انویسٹ کرو بھارت میں۔ آپ اندازہ لگائیے ہمارے وزیر اعظم کی، ان کی حکومت کی ذہنیت کا، کہ روزگار بے روزگاری مسئلہ ہے نہیں، کسان پریشان ہے نہیں، مگر کس کے پیچھے پڑ گئے؟ مسلمانوں کے پیچھے۔ اور کیسے پیچھے پڑے؟ میں آپ کو حالیہ 3-4 دن کے واقعات بتا رہا ہوں، جا کر آپ چیک کر لیجئے۔ 25 اگست کے دن تریپورا میں رانی بازار میں مسلمانوں کی جائیدادوں پر حملے کیے گئے، جلایا گیا، 30 مسلم پریواروں کو، فیملیز متاثر ہوئے، 10 گھروں کو توڑا گیا، لوٹا گیا، 11 گاڑیوں کو جلا دیا گیا، 6 دکانوں کو برباد کیا گیا، 3 بھینسوں کو لوٹ لیا گیا، اور مسلمانوں کے پاس جو 4 گائے تھی اس کو بھی چھین کر لے کر گئے۔ پھر اوڈیشہ کٹک میں یہ جو نام نہاد گاؤ رکشک ہیں، ان کو رکشک بولنے کے بجائے راکشس کہنا بہتر ہوگا، انہوں نے ایک ٹرک کے اوپر ایک مسلمان ڈرائیور کو رسی سے باندھ دیا اور اس کی خوب پٹائی کی، مارا اس کو۔ 28 اگست کے دن اشرف علی سید حسین جو 40 گاؤں مہاراشٹرا کے ہیں، جو جلگاؤں سے کلیان جا رہے تھے، تو ان کے پاس ٹرین میں جب کوئی سفر کرتے ہیں تو کھانا رکھ کے جاتی ہیں، وہاں پر بلوائیوں نے، ماپ نے اس ضعیف کو، 70 سال سے زیادہ ان کی عمر ہے، ان سے پوچھا کہ بتا تیرے اس ڈبوں میں کیا ہے؟ تو اشرف علی سید حسین صاحب نے کہا کہ اس میں بھینس کے گوشت کا سالن ہے، مہاراشٹرا میں بھینس کے کاٹنے پر پابندی نہیں ہے۔ تو ان کو مارا گیا، پیٹا گیا، خوب مارے ان کو، ویڈیو ریکارڈنگ کرتے ہیں مارنے کی مسلمانوں کی، یہ گروپ میں مارتے ہیں، 1 to 1 کبھی نہیں آتے حرامزادے، یہ پورے گروپ میں آتے ہیں۔ گروپ میں ایک ضعیف بوڑھے کو مارے ہیں۔ آپ بتائیے کہ تمہارا باپ بھی تو اس طرح کی عمر کا ہوگا ظالموں، تم نے ایک 70 سال کے بوڑھے کو جو کہہ رہا ہے کہ بھائی بھینس کا گوشت ہے، وہ کلیان میں اترنا چاہتے تھے، ان کا اسٹیشن کلیان تھا، تو بولے نہیں اتر سکتے، اور ان کے جیب سے 2800 روپے بھی چھین لیے یہ تمام ظالم لوگ، موبائل فون چھین لیے، اور دھمکی دی کہ اگر پولیس میں کمپلین کریں گے تو تمہاری جان لے لی جائے گی۔ ریلوے کی پولیس نے کہا کہ نہیں، سیٹ کا جھگڑا تھا، سیٹ کا جھگڑا نہیں تھا۔ اچھا آپ کو معلوم وہ جو مارنے والے کیوں جا رہے تھے کلیان کو؟ وہ جلگاؤں سے کلیان کیوں جا رہے تھے؟ وہ پولیس میں بھرتی کا ایگزام لکھنے جا رہے تھے۔ یہ پھر کل میری بات ہوئی اشرف علی سید صاحب سے، میں ان سے بات کیا فون کر کے، ہمارے مجلس کے ذمہ دار ان کے ساتھ گئے دوبارہ ریلوے اسٹیشن کو کمپلین کرانے کے لیے۔ بعد میں پھر جب ویڈیو عام ہو گیا، ان سے جو سلوک کیا گیا، تو حضرت ریلوے پولیس کو ذرا شرم آئی۔ پہلے تو بولے نہیں سیٹ کا جھگڑا ہے، خیر کیسز بک کرے۔ اس کے بعد 26 سالہ یہ چکی ددری ہریانہ میں ہے، 26 سال کے صابر مالک جو مغربی بنگال کے ایک لیبر ہیں، ان کو ان ظالموں نے دکان پر بلایا، اور کیا بول کر بلایا؟ کیونکہ یہ صابر جو ہے یہ
خالی پلاسٹک کے بوتل کا کاروبار کرتے، اور جیسا صابر ملک گیا اس کو خوب مارنا شروع کر دیے کہ تو گوشت کھاتا ہے. اس کا ویڈیو ہے، دیکھ لو آپ. زمین پر روڈ پر مار رہے ہیں لوگ. آ کر ہندو لوگ آ کے بولے کیا کر رہے تم، کیوں مار رہے اس کو؟ تو بولے ٹھیک ہے تمہارے سامنے نہیں مارتے. اس کو دوسری جگہ لے کر گئے، اتنا مارے کہ صابر ملک مر گیا اور 5 لوگوں کو گرفتار کیا گیا. اگست 25 کو شادھول ایک جگہ ہے مدھیہ پردیش میں، ایک دلت پریوار کے بچے کو ظالموں نے اس کو خوب مارا اور بولا کہ مرغا بن، اس کی توہین کی، ذلت کی. پھر بہار سیتامڑھی میں کنچن مسجد چھوڑ کے چلے جاؤ، بنگلہ دیش میں کیا ہو رہا ہے تم نہیں دیکھ رہے. پھر اس کے بعد اتر پردیش میں ایک سماجوادی پارٹی کے نیتا ہیں، لیڈر ہے حاجی محمد رضا ان کا نام. یہ باخر گنج فتح پور کے رہنے والے، کیونکہ وہ فتح پور کی سیٹ پر بی جے پی ہار گئی، سماجوادی کا ایم پی جیت گیا، تو حاجی محمد رضا مودی کے خلاف تقریر کر دیے. تو وہاں کی یو پی کی حکومت نے حاجی محمد رضا کی 3 سٹوری کی بلڈنگ کو ڈیمالش کر دیا کہ یہ غنڈا ہے، مافیا ہے. پوری بلڈنگ کو ان کی توڑ دیے، کیونکہ سلطان پور سے بی جے پی نہیں جیت پائی تھی. پھر یو پی بجنور میں ایک مسلم ٹیچر ہے عائشہ پروین، اس پر جھوٹا الزام لگایا گیا کہ یہ ہندو ہماری بیٹیوں کو تلک لگا کرانے نہیں دے رہی ہے. ہیڈ ماسٹر نہیں چاہتا تھا کہ عائشہ پروین اسکول میں رہے تو اس پہ یہ الزام لگا دیا. تحقیقات کے بعد معلوم ہوا الزام جھوٹا ہے. مراد آباد میں ایک مسلمان بچے کو گلی کے لوگ خوب پیٹ دیے جو دودھ لانے گیا. کیوں پیٹے اس کو؟ نہیں، یہ لڑکیوں کو چھیڑا. اس کا باپ بیچ میں آ کے بولا یہ کیمرہ لگے ہوئے چیک کر لو اگر میرا بیٹا ہے تو. نہیں، ہم بول دیے، خوب پیٹے. پھر اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ اتراکھنڈ میں یہ گاؤں راکشسوں نے، گاؤں رکشک ایسا کام نہیں کر سکتا ہے، راکشس ہے. وہاں پر ایک بچہ ہے وسیم اس کا نام ہے، اس کو پکڑ کر مارے اس کو. وسیم پھر چلا گیا. پھر اس کے بعد الزام اس کے ماں باپ یہ لگا رہے ہیں کہ حضرت پولیس نے وسیم کو کنویں میں ڈھکل دیا. ایک چھوٹا تالاب تھا. وسیم ایک باڈی بلڈر تھا، بہترین تیراک تھا. ان کے ماں باپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، اس کو تالاب میں جب پھینک دیا، وسیم تالاب سے نکل کر کنارے پہ آیا تو پولیس والے پھر مارے اس کو. چشمدید گواہ ہے تو پولیس نے ان کو ڈرا دیا. بعد میں جب وسیم کی لاش نکلی تو وسیم کے پیروں کو رسیوں سے باندھ دیے، بندھی ہوئی رسی تھی، چہرے پر زخم تھے. اور پھر آگرہ کی جامع مسجد میں ایک صاحب پہنچ گئے، گوپال ان کا نام، کہ نہیں جامع مسجد کے نیچے مندر ہے، میں پوجا کروں گا. تو یہ پھر اس کے بعد آسام کے چیف منسٹر ہیں بی جے پی کے، انہوں نے کہہ دیا کہ لوور آسام کے لوگ اپر آسام میں نہیں جا سکتے. کیوں؟ آپ کی باپ کی جاگیر ہے آسام. بھارت کے سمویدھان میں آرٹیکل 19 کیا ہے؟ رائٹ ٹو پروفیشن ہے، میں کوئی بھی کاروبار کر سکتا. نہیں، چیف منسٹر وہ نہیں. اسمبلی میں بول رہے لوور آسام کے میاں مسلمان اپر آسام میں نہیں آنے دوں گا. جب لوگوں نے ایوان میں بتایا گیا کہ تم تو مکھیہ منتری ہو، تم تو بھارت کے آئین پر تم نے حلف لیا، بولے کچھ بھی نہیں، میں بول رہا ہوں نہیں آنا میاں مسلمان. پھر وہیں پر آسام کے مکھیہ منتری نے کہا کہ آسام اور میگھالیہ کا بارڈر ہے قریب، تو میگھالیہ میں ایک یو ایس ٹی ایم مسلمان صاحب نے یونیورسٹی بنائی. تو آسام کا چیف منسٹر بولتا کہ وہ یو ایس ٹی ایم یونیورسٹی جو مسلمان نے بنائی پہاڑوں کو کاٹ کے بنائی، اس لیے پانی آ رہا گوہاٹی میں، یہ کہہ رہے ہیں. اور پھر آسام کے مکھیہ منتری بولتے ہیں
کہ آسام میں ترکاری کی قیمت بڑھ گئی، یہ میاں مسلمان ذمہ دار۔ ان کا ایک منسٹر ہے جو لوور آسام سے مسلمان لیبر کو لے کر گیا، 15 لاکھ بقایا تھا تو خوب پیٹے، اس کا ویڈیو بنائے، اتنا مارے ان لوگوں کو، پولیس سے فائر ہوا، کسی کو نہیں پکڑ سکے۔ پھر مدھیہ پردیش میں حاجی شہزاد علی، حاجی شہزاد علی کانگریس کے لیڈر ہیں، 20,000 اسکوائر فٹ کا نیا گھر میں ابھی سامان گیا، خالی منتقل ہونے والے تھے۔ انہوں نے ان تمام ذمہ داروں نے، مدھیہ پردیش میں چھترپور ایک علاقہ ہے، حاجی شہزاد علی ذمہ دار ہے وہاں پہ مسلمانوں کا، انہوں نے جا کر ایس ڈی ایم، جس کو ہم RDO کہتی ہیں، ڈپٹی کمشنر، پولیس کے اداروں پر جا کر میجر دیا کہ بھائی وہ جو ملعون جس نے ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی کرنے کی کوشش کی، اس کو گرفتار کیا جائے۔ پتھراؤ ہوا، ارے جس کو ایس ڈی ایم پکڑ کے بولا میاں رکاؤ، شہزاد علی رکاؤ، وہ رکانے کی کوشش کی، ان کو بھی پتھر لگے۔ تو بعد میں بلڈوزر لا کر 20,000 اسکوائر فٹ کے نئے گھر کو نست و نابود کر دیے، زمین دوز کر دیے۔ ان کی 3 گاڑیاں تھی فارچونر، پوروں کو برباد۔ اب بعد میں وہاں کی مدھیہ پردیش حکومت بولتی ہے نہیں، وہ FTL میں گھر بنا ہوا تھا، سمجھے آپ بات کو، وہ گھر FTL میں بنا ہوا تھا اس لیے ہم توڑ دیے اس کو۔ بنتے وقت کیا تمہارے منہ میں گلاب جامن تھا یا تم کو تمہاری اماں کا چہرہ نظر آ رہا تھا اس میں؟ 20,000 اسکوائر فٹ کا گھر بن کے سامان نہیں، FTL کا ایریا تھا، آپ نے اس کو۔ مگر میں سلام کرتا ہوں حاجی شہزاد علی جو آج اس جگہ پر نہیں ہے، مگر حاجی شہزاد علی نے بیان دیا کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس رسالت کے لیے میں احتجاج کیا، ایک ایسا گھر نہیں، میں ایسے ہزاروں گھر کو آقا پہ قربان کرتا ہوں۔ مگر یہ ظلم ہو رہا ہے میرے بھائی، یہ ظلم ہو رہا ہے۔ اب اس کو سامنے رکھو، آپ CAA قانون کو سامنے رکھو، UAPA کے قانون کو سامنے رکھو، ٹرپل طلاق کے قانون کو سامنے رکھو۔ یہ جو آئے دن ظلم کیا جاتا ہے، اخلاق سے لے کے پیلو خان سے لے کے وسیم تک، داڑھی کاٹی گئی تھی اتر پردیش میں ایک شخص کی، تو اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ اشرف علی سید کو پیٹا گیا۔ اب یہ وفق کا قانون لے کر آئے۔ اب آپ خود اندازہ لگائیے کہ مودی کیا کرنا چاہتے ہیں بھارت کے مسلمانوں سے۔ میں ہمیشہ کہہ رہا ہوں، لوگ میری بات کو جذباتی کہہ کر اڑا دیتے ہیں، یاد رکھو ہٹلر نے بھی یہودیوں کا خاتمہ اسی طرح سے کیا تھا۔ پہلے ان کو مارو، ان کے گھر چھینو، ان کے گھر کو توڑ دو کہ تمہارے پاس کاغذات نہیں ہیں۔ ہٹلر کی تاریخ پڑھو تم، جب وہ یہودی لوگ تعلیمی ادارے بناتے تو ہٹلر بولتا تم نے یہاں پر زمین پر گورنمنٹ کی بنایا، ہم اس کو توڑتے ہیں بلڈوزر سے۔ یہودیوں کی زندگی کو تنگ کر دیا گیا تھا جرمنی میں، ان کے گھروں پر نشان لگا دیے گئے تھے، اور اس کے بعد کیا ہوا؟ 60 لاکھ یہودیوں کو ہٹلر نے گیس کے چیمبر میں ڈال دیا۔ تو جو تاریخ جرمنی اس وقت کے جرمنی میں دہرائی گئی تھی یہودیوں سے، آج ہمارے وطن عزیز میں مسلمانوں سے دہرائی جا رہی ہے۔ میری ایک ایک بات کو اگر یقین نہیں کرنا ہے تو اپنے دل سے اور اللہ سے دعا کر کے پوچھو، یا اللہ یہ شخص صحیح کہہ رہا ہے جھوٹ کہہ رہا ہے؟ یہ ہو رہا ہے۔ یہ وفق کا قانون کیا ہے؟ ابھی آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے صدر نے ہم سے کہا کہ وقف ایک عبادت ہے، وقف ایک عبادت ہے، اور عبادت کو چھیننا چاہ رہے ہیں نریندر مودی۔ کیوں چھیننا چاہ رہے؟ یہ بولتے کہ نہیں 8 لاکھ ایکڑ زمین وقف کی ہے، کسی گورنمنٹ نے نہیں دی ہم کو، کسی RSS BJP کے لوگوں نے ہم کو نہیں دی۔
मोदी ने नहीं दी, अमित शाह ने नहीं दी, किसी कांग्रेस के या किसी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर ने नहीं दी। ये पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं है, ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है। हमारे बुजुर्गों ने दिया है, अल्लाह के नाम पर उसको वक्फ किया है। जैसा कि सदर साहब ने कहा कि ये इबादत है, उसका कानून है। अब ये नए बिल में क्या कर रहे हैं, ये नए बिल में ये बोल रहे हैं कि सेंट्रल वक्फ काउंसिल में और स्टेट के वक्फ बोर्ड में, अच्छा अभी मैं मौलाना से कहा था कि जो महबूब नगर की वक्फ कमेटी है, जामा मस्जिद की भी कमेटी है ना, तो अब मोदी क्या करना चाह रहे हैं कि स्टेट वक्फ बोर्ड में पूरे मेंबर मुसलमान होते हैं, मशाइखीन के कोटा होता है, बार काउंसिल से आते हैं, एमएलए एमपी का कोटा होता है, और 3 एमिनेंट मुसलमानों में जो लोग हैं हुकूमत उनको नामजद करती। अब मोदी क्या बोल दिए कि एमएलए एमपी मुतवल्ली और ये बार काउंसिल का कोई इलेक्शन नहीं होगा, हुकूमत नामजद करेगी। जैसा हमारा उबैदुल्ला कोतवाल साहब को माशाल्लाह जमाने के बाद उनसे इंसाफ हुआ, उनको चेयरमैन बनाए, उनको नामजद करे। तो मोदी क्या चाहते हैं कि स्टेट वक्फ बोर्ड में सिर्फ उसका सेक्शन पढ़ के सुनाता हूं मैं आपको, ये बहुत बीजेपी वाले परेशान हो जाते हैं। अब वक्फ बोर्ड का 2024 का कानून यह है कि सिर्फ 4 मुसलमान मेंबर बन सकते। कौन सी कैटेगरी से? मुतवल्ली, वो भी हुकूमत नामजद करेगी, एमिनेंट स्कॉलर माने आलिम दीन, और जो 2 और म्युनिसिपैलिटी या पंचायत से जो जीत कर आते उनको हुकूमत नामजद करेंगी। तो जब ये लोग वक्फ बोर्ड में जाकर बैठेंगे खुदा ना खास्ता, तो बोलेंगे महबूब नगर की डिस्ट्रिक्ट कमेटी में पूरे बीजेपी के लोग रहेंगे, महबूब नगर की जामा मस्जिद की कमेटी में पूरे आरएसएस के लोग रहेंगे। आपको क्या करने, आप नमाज पढ़ो, हम रोक रहे क्या आपको, मगर कमेटी हमारे हाथ में रहेंगी। ये इनका मकसद है। इस बात को समझो आप मेरी, मैं ये चुप ऐसा नहीं कह रहा हूं। जब स्टेट वक्फ कमेटी में गवर्नमेंट नॉमिनेट करेगी तो जाहिर है गवर्नमेंट असदुद्दीन ओवैसी को या उबैदुल्ला कोतवाल को या जाबिर को नॉमिनेट नहीं करेगी, जिसको हम हैदराबादी दखनी में बोलते चिंदी चोरों के बाप को अपॉइंट करेगी। जो लोग अपना ईमान बेचने के लिए तैयार है उनको अपॉइंट करेगी, जो खत्मे नबूवत के मुनकिर है उनको अपॉइंट करेगी। अच्छा, सेंट्रल वक्फ काउंसिल में एक गैर मुस्लिम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मिनिस्टर होते थे, यूनियन मिनिस्टर। उसके बाद 1995 सेक्शन 9H में जाकर देखिए कौन कौन जो बनेंगे पूरे मुसलमान रहेंगे। अब नरेंद्र मोदी ये बोल रहे हैं कि सेंट्रल वक्फ काउंसिल में 2 तो गैर मुस्लिम रहेंगे, हम चाहे तो पूरों को भी बनाएंगे। और फिर स्टेट वक्फ बोर्ड में सिर्फ 4 हम नॉमिनेट करेंगे, नामजद करेंगे, इलेक्शन नहीं होगा स्टेट वक्फ बोर्ड का। मेरा पूछना नरेंद्र मोदी से यह है कि ये जो यूपी में काशी विश्वनाथ, हमारे मीडिया के तेलुगु मीडिया के लोग भी हैं, मैं शुक्रगुजार हूं आप इतनी रात से बैठे हुए हैं। यूपी में काशी विश्वनाथ मंदिर का एक्ट है 1983, सेक्शन 3 सेक्शन 6 सबसेक्शन 3 पढ़ लो आप, जिसमें साफ तौर पे बोल रहे हैं काशी विश्वनाथ मंदिर का कोई मेंबर वही बनेगा जो हिंदू होगा, सिर्फ हिंदू। अच्छा, इसमें हिंदू का डेफिनेशन आइन में आर्टिकल 25 में हिंदू के माने हिंदू, सिख, बौद्ध और जैन, मगर काशी विश्वनाथ में सिर्फ हिंदू बनेगा, सिख नहीं बन सकता, बौद्ध का नहीं बन सकता, ना जैन बन सकता। मगर हमारे वक्फ बोर्ड में आप कह रहे हैं कि हम गैर मुस्लिम को बनाएंगे।
پھر آپ جا کر دیکھیے تمل ناڈو کا ہندو ریلیجیس چیریٹیبل انڈومنٹ ایکٹ 1959، مانے یہ کاشی وشوناتھ اور تمل ناڈو کا قانون، اور جتنے دو قانون میں پڑھوں گا، آندھرا پردیش کا ہندو ریلیجیس قانون 87 کا، جو تلنگانہ کا بھی قانون ہے، کرناٹکا کا ہندو ریلیجیس انسٹیٹیوٹ 1997 کا قانون، اوڈیشہ کا 51 کا قانون، بہار کا انڈومنٹ کا ایک قانون، یہ سب یہ بول رہے کہ کوئی غیر ہندو ممبر تو بننا چھوڑو، کمشنر بھی نہیں بن سکتا، اسسٹنٹ کمشنر بھی نہیں بن سکتا، نہ کوئی ملازم بھی غیر ہندو ہو سکتا، کوئی ملازم بھی۔ اور یہ ہم کو بول رہے ہیں کہ ہم بنائیں گے۔ آپ بہار میں شویتامبرا جین، جینوں کا قانون ہے، دگمبر جین کا قانون ہے مندروں کا، اس میں یہ بولتے ہیں کہ سوائے ہندو کے کوئی نہیں بنے گا۔ نریندر مودی، کیا آپ کو دکھ نہیں رہا ہے کیا؟ یہ آپ مسلمانوں کے سینٹرل وقف میں، اسٹیٹ وقف بورڈ میں آپ غیر مسلم کو کیوں بنانا چاہتے ہیں؟ تو کیا آپ یہ کاشی وشوناتھ کا قانون، تمل ناڈو کا قانون، آندھرا پردیش تلنگانہ کا قانون، کرناٹکا کا، اوڈیشہ کا، بہار کا قانون، یہ پکار کر کہہ رہا ہے کہ بھارت کے مسلمانوں سے ناانصافی کر رہے نریندر مودی؟ آپ کا مقصد وقف بورڈ کو چھیننا ہے۔ اب اور ایک اس میں امینڈمنٹ ہے، سیکشن 3C1، یہ کہتا ہے کہ جہاں پر بھی گورنمنٹ کسی وقف کی جائیداد پہ آکیوپائر ہے، یعنی قابض ہے، وہ پراپرٹیز وقف نہیں ہوں گی۔ اور اس کو ڈیسائیڈ کون کرے گا؟ کلیکٹر ڈیسائیڈ کرے گا، اس کا فیصلہ فائنل ہوگا۔ اور کلیکٹر اگر کہے گا کہ یہ جائیداد گورنمنٹ کی ہے تو کلیکٹر ریونیو کو بولے گا ریکارڈ کرو، وقف کی نہیں ہے، اور وقف بورڈ کو بولے گا اپنا ریکارڈ صحیح کر لو۔ کلیکٹر کو کسٹوڈین بنا دیا گیا۔ اب اس کا نقصان کیا ہوگا؟ سچر کمیٹی میں یہ کہا گیا کہ دلی میں 316 پراپرٹیز کو 2007 میں جسٹس سچر کمیٹی نے کہا کہ 316 پراپرٹیز کی قیمت 2007-8 میں 6000 کروڑ۔ یہ 316 پراپرٹیز پر حکومت قابض، گورنمنٹ آف انڈیا۔ راجستھان میں 60، کرناٹکا میں 42، مدھیہ پردیش میں 50 سے زیادہ، یو پی میں 60، اوڈیشہ میں 53۔ اب کوئی کلیکٹر یہ لکھ کے دے گا نہیں یہ تو آپ مسلمانوں کی لے لیجئے۔ اچھا، قانون یہ بولتا ہے کہ اگر میرے پاس کوئی مسئلہ ہے، میرے پاس ذمہ داری دی گئی، تو میں اپنے مسئلے میں جج نہیں بن سکتا نا، کسی اور کو سالس بنانا پڑے گا۔ تو پرنسپلز آف نیچرل جسٹس کے خلاف ہے، حضرت کلیکٹر کو آپ ذمہ داری دے رہے ہیں۔ پھر دوسرا اس میں یہ ہے، حضرت بیٹھے ہوئے ہیں، متولی جو ہوتا ہے وہ زبانی اعلان سے بھی متولی ہوتا ہے۔ یہ قانون یہ بول رہا ہے کہ نہیں، اب آپ زبانی کس کو متولی نہیں بنا سکتے۔ سیکشن 3(2) اورل سکسیشن غیب، جبکہ یہ تو 100 سال کی روایت ہے، زبانی کسی کو آپ اپنا متولی بناتے ہیں۔ اچھا، مگر آپ یہ بل تو یہ بول رہا، مگر ایک قانون ہے، ذاکر وکیل ہے، سیکشن 129 ٹرانسفر آف پراپرٹی ایکٹ، اورل گفٹ ہوتا نہیں ہوتا، ہبا کرتے نا ہم، وہ ایکسپٹ ہوں گا۔ مگر اگر کوئی متولی بولے گا کہ نائب متولی ہے، یہ میرا جانشین ہوگا، نہیں، غائب۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جب ختم ہو جائے گا تو کلیکٹر صاحب بولیں گے گورنمنٹ کی پراپرٹی ہے، کلیکٹر صاحب یہ بولیں گے گورنمنٹ کی پراپرٹی ہے۔ اچھا، پھر اس میں ایک اور نیا سیکشن 3RA یہ بولتا ہے کہ وہی مسلمان وقف کر سکتا ہے جو 5 سال سے مسلمان ہے۔ مودی جی، کیا آپ سرٹیفکیٹ دیں گے کسی کو گھر پہ بلا کے، چلو تمہارے 5 سال مکمل ہوئے، اب تم مسلمان ہوئے؟ 5 سال انہیں مکمل کرنا کہتے۔ مودی، آپ کو کیا معلوم کون مسلمان ہے؟ نہیں آپ کو معلوم تو بتاؤ۔
آپ کون ہوتے ہیں میرے مسلمان ہونے کا فیصلہ کرنے والے؟ نہیں، انہیں 5 سال دکھانا انہیں. اگر محبوب نگر میں کوئی مسلمان بول رہا کہ بھائی میں یہ زمین اللہ کے نام پہ عبادت سمجھ کے وقف کر رہا ہوں، تو کلکٹر صاحب بولیں گے تم 5 سال سے مسلمان ہے ہی نہیں ہے. ارے جب اماں کے پیٹ میں تھا تو اماں نے قرآن پڑھ کر مجھے سنایا. جب اماں کے پیٹ سے اللہ نے مجھے نکالا تو میرے کان میں آزادی گئی. جب میں بڑھنا چلنا شروع کیا تو مجھے کلمہ سکھایا گیا. اب مودی طے کریں گے مسلمان کون ہے، RSS طے کرے گی مسلمان کون ہے. یہ قانون یہ کہہ رہا ہے کہ یہ طے کریں گے کہ تم مسلمان ہے یا نہیں. یہ سیکشن 3RA پڑھ لو آپ، اندازہ لگاؤ کیا ہونے والا ہے. پھر یہ کھڑے ہو کے بولیں گے تم مسلمان نہیں ہے، جاؤ کورٹ کو جا کے پروف کرو. اب مجھے مسلمان ہوں نہیں ہوں کورٹ کو جانا پڑے گا. پھر ایک سیکشن 3R آئی ہے، وقف با یوزر. یعنی وقف با یوزر کا مطلب یہ ہے کہ میں اگر کسی جگہ پہ درگاہ پہ عرس ہوتا ہے تو عرس تو صرف مسلمانوں میں ہوتا ہے نا، اور پھر اگر مسجد ہے نماز تو صرف مسلمان ہی پڑھتا ہے. درگاہ میں ہندو بھی آ سکتے ہیں، کوئی بھی آ سکتا ہے، مگر درگاہ کے جو رسم و رواجات ہیں، جو عرس کے تمام تقاریب ہیں، وہ مسلمان ہی کرتا ہے. خانخائیں ہیں، قبرستان ہیں، یتیم خانے ہیں، تو اس کو استعمال سے قانون نے کہا کہ وقف با یوزر سے یہ وقف ہو گئے. اب مودی یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، میں وقف با یوزر کو ہی نکال دوں گا. یعنی اگر آپ محبوب نگر کی کسی ایک مسجد میں 60 سال سے نماز پڑھ رہے ہیں، اگر آپ محبوب نگر میں کسی ایک درگاہ میں جا کر عرس میں پھول پیش کر رہے ہیں، کسی خانخواہ میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، تو مودی یہ کہہ رہے ہیں کہ تم وقف با یوزر نہیں ہے. کلیکٹر طے کر دے گا یہ گورنمنٹ کی پراپرٹی اور چھین لو ان کے ہاتھوں سے. یہ وقف با یوزر کا ہے. اور آپ کو جان کر حیرت ہوگی کہ اتر پردیش میں 1,22,599 رجسٹرڈ وقف پراپرٹیز ہیں. کتنے ہیں؟ 1,22,599 رجسٹرڈ وقف پراپرٹیز ہیں. اتر پردیش میں وقف با یوزر کتنے پراپرٹیز ہیں؟ 1,22,027. 90% پراپرٹیز اتر پردیش میں وقف با یوزر ہیں. قبرستان ہیں، خانقاہ ہیں، درگاہیں ہیں، مسجدیں ہیں. اب اتر پردیش میں نے جس سماجوادی کے لیڈر کا نام لیا، حاجی محمد رضا کے گھر کو توڑ دیے، اس کو مافیا بول کر. جب کلیکٹر یہ بولے گا کہ وقف با یوزر ختم ہو گیا تو پورے گورنمنٹ کی پراپرٹی ہو جائیں گی. میں پوچھنا چاہتا ہوں مودی سے، وقف با یوزر نکلے گا تو کون سے قانون کے تحت میری جائیداد کو حفاظت ملے گی؟ تو مودی بولیں گے مودی ہے تو ممکن ہے. اور ممکن کیا ہے کہ ہم گورنمنٹ ہماری ہے، ہم لے لیں گے. نہ قبرستان بچے گا، نہ درگاہیں بچیں گی، نہ مساجد بچیں گے، نہ خانخائیں بچیں گی، نہ زراعت کی زمین جو لوگ وقف کرتے وہ بچیں گی. یہ وقف با یوزر اگر ختم ہو جائے گا. پھر اس کے بعد اس بل میں کہا گیا کہ اگر کوئی وقف ہے، حضرت کی درگاہ ہے، حضرت کی درگاہ کے پاس یا رشادی صاحب کے پاس جا کر کوئی بول دے گا بی جے پی والا، نہیں وقف نہیں ہے، یہ وقف نہیں ہے، تو کلیکٹر صاحب کیا بولیں گے؟ ٹھیک ہے میں تحقیقات کرتا ہوں. یہاں تک سمجھ میں آیا، تحقیقات کرتا ہوں. اب یہاں سے مودی کا دماغ دیکھو آپ، ان کا جو زہر ہے دماغ میں. تحقیقات کیسا کرنا وہ کلیکٹر طے کرے گا. کب تک تحقیقات مکمل کرے گا وہ کلیکٹر کا اختیار. کیونکہ جیسے ہی کلیکٹر بولے گا تحقیقات ہوگی رشادی صاحب کے مدرسے کے اوپر، حضرت کی درگاہ کے اوپر، پینڈنگ انکوائری اور وقف کی پراپرٹی نہیں رہے گی. پینڈنگ انکوائری اور وقف کی پراپرٹی نہیں رہے گی. تو آپ سمجھو کیا کرنا چاہ رہے ہیں کہ کلیکٹر انکوائری نہیں کرے گا،
کلیکٹر انکوائری نہیں کرے گا اور بولے گا میں کرتا ہوں، آج کروں گا، کل کروں گا، پرسوں کروں گا. معاملہ چلا 6 مہینے سے 1 سال، 1 سال سے کتنے سال ہو گئے، ہم تو محروم ہو گئے ہماری پراپرٹی سے. پھر سیکشن 40 ہے اس میں ابھی قانون میں، اس میں کیا کریں گے آپ؟ سی او وقف بورڈ کو اختیار ہے کہ جا کر وہ دیکھا، ارے بھائی یہ تو مسجد کی زمین ہے، یہاں پہ کوئی قابض ہو گیا، چاہے ہندو ہو یا مسلمان کوئی بھی ہو. سیکشن 40 میں روکتا ہے. تو نریندر مودی بولے سیکشن 40 غائب، سیکشن 40 نہیں رہے گا. اور اس کو سپریم کورٹ نے شیخ یوسف بھائی ایک سپریم کورٹ کے کیس میں کہا پیرا نمبر 170 میں کہ یہ اچھا قانون ہے، اور اس کیس میں سپریم کورٹ نے کہا کہ اس پر آپ آگے بڑھو. یہ سپریم کورٹ نے کہا سیکشن 40 کے بارے میں. اور ایسا ہی پروویژن سیکشن 40 کا ہندو انڈومنٹ بورڈ میں ہے، ہندو انڈومنٹ بورڈ میں ہے کہ وہاں کے اسسٹنٹ کمشنر کو اختیار ہے کہ وہ مندر کی دیوتاؤں کی جائیداد کے نام پر جو دیا جاتا ہے اس کو بچا سکیں. مگر آپ نریندر مودی کہہ رہے ہیں کہ نہیں. اچھا پھر ایک اور قانون پر کئی امینڈمنٹ ہے اس میں. اچھا ٹرائیبیونل، اب وقف کا ٹرائیبیونل ہے تو اس میں کیا ہے، ایک جج، ڈسٹرکٹ جج، سینئر جج ہے، ریاست کے چیف جسٹس اپائنٹ کرتے، ایک عالم دین اور ایک گورنمنٹ نامینیٹ کرتی. اب مودی کیا بول رہے، کوئی ڈسٹرکٹ جج نہیں، ریٹائرڈ ڈسٹرکٹ جج، ریٹائرڈ ڈسٹرکٹ جج، ریٹائرڈ گورنمنٹ امپلائی. چلیے سمجھ میں آیا. مگر خطرہ اس میں کیا ہے، اگر 2 میں سے ایک کو اپائنٹ کرے تو انہیں ایک سنیں گا کیس کو. گورنمنٹ اپائنٹ کر رہی میرے کو، اور اگر گورنمنٹ نہیں کری تو ہندو انڈومنٹ بورڈ کا ٹرائیبیونل بھی سن سکتا ہے کیس کو، یہ کہا گیا. اچھا پھر اس میں ایک سیکشن ہے، اگر کل کلیکٹر مولانا سے کہے گا کہ مولانا آپ اس درگاہ شریف کے متولی ہیں، آپ لکھ کر دے دیجئے خانقاہ گورنمنٹ کی ہے. اگر مولانا لکھ کر نہیں دیے تو کلیکٹر مولانا کو 6 مہینے کی سزا دے سکتا اور فائن بھی کر سکتا. یہ اس قانون میں ہے، پڑھو آپ، اسی لیے آپ کو بتا رہا ہوں. پھر اس میں کیا کہا گیا کہ کلیکٹر کو کوئی جا کے بولنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. اگر کلیکٹر صاحب صبح اٹھے، گھر میں کھانا نہیں ملا، کچھ نہیں ہوا، موڈ خراب ہے ان کا، گاڑی میں جاتے جاتے حاجی صاحب کے گھر کو دیکھے، اماں نہیں یہ بھی وقف ہے، نہیں ہے، یہ گورنمنٹ پراپرٹی، کلیکٹر خود تحقیقات شروع کر سکتا ہے. پھر اس کے بعد موجودہ قانون میں سیکشن 52A ہے. سیکشن 52A کیا ہے، اگر کوئی وقف کی جائیداد کو چوری کرتا ہے، بیچتا ہے، تو موجودہ 95 کے قانون میں جو 2013 میں بنایا گیا تھا وہ یہ کہتا ہے کہ ملزم کو کورٹ 2 سال کی قید بامشقت دے گا. اب مودی جی چوروں پر بڑے مہربان ہیں، چوروں پر بڑے مہربان ہیں. مودی جی کیا بولتے، نہ کھاؤں گا نہ کھانے دوں گا، ٹارزن کیسا مار مار کے بولتے. اب 2 ایئرز امپریزمنٹ کو مودی جی بولے سمپل امپریزمنٹ کر دیتا ہوں. کیوں؟ قاجا کا لنگر ہے، اٹھا کے لے کے جاؤ زمین. مانے جو قانون میں 2 سال کی سزا ہے اس کو وہ سمپل امپریزمنٹ کر رہے ہیں. جو قانون میں نان بیلیبل ہے، وقف کی زمین کو جو چوری کرتا ہے، مودی جی اس کو بیلیبل کر رہے ہیں. یہ ان کی نیت ہے. اور پھر آپ جانتے ہیں کہ پھر وقف الاولاد، ویسا بھی حضرت نے فرمایا، مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب نے، مولانا ضیاء الدین نقشبندی صاحب نے، کوئی اپنی اولاد کے نام پہ بھی وقف کر سکتا ہے. تو مودی جی کے دماغ میں بات آیا، ارے اب اس کو کیسا کریں گے. تو نریندر مودی کی ذہنیت میں یہ بات آئی کہ اگر کوئی وقف الاولاد کر رہا تو اس کی اولاد کے حقوق کی پامالی نہیں ہو سکتی، اس کے اولاد کے حقوق کی پامالی نہیں ہو سکتی. مودی جی اب موجودہ قانون یہ ہے، اگر جیسا کہ ماشاءاللہ میرے کو 6 اولاد اللہ نے دی،
تو میں کسی ایک اولاد کو پوری دولت نہیں دے سکتا اپنی. 1/3 سے بڑھ کے نہیں دے سکتا رشادی صاحب. کوئی مسلمان بھی اپنی ایک اولاد کو 1/3 سے بڑھ کے نہیں دے سکتے. ہمارے جو غیر مسلم ہندو بھائی ہیں ان کے پاس اگر 6 اولاد ہیں تو وہ ول کے ذریعے اپنی ایک اولاد کو پوری پراپرٹی دے سکتے. مسلمان 1/3 سے بڑھ کے نہیں دے سکتا, نہیں دے سکتا. اور پھر ہمارے ہندو بھائیوں میں کیا اگر کوئی کام کرنے والے ہیں میاں بیوی اور ان کی اولاد نہیں ہوئی, شوہر کا انتقال ہو گیا, تو ہندو بھائیوں کے لیے اس میں طریقہ یہ ہے کہ اگر کوئی, سمجھیے میری بات کو, 2 میاں بیوی ہیں, ایک ہندو ہے ان کی بیوی ہندو ہے, دونوں کی اولاد نہیں ہے, شوہر کا انتقال ہو گیا, تو وہ قانون کیا بولتا کہ اس کے شوہر کی جائیداد اس کے ماں باپ کو جائے گی, بیوی کو نہیں آئے گی. بیوی مر جاتی ہے تو بیوی کی جائیداد اس کے ساس سسرے کو جائیں گی. مسلمانوں میں کیا ایسا نہیں ہے؟ مگر مودی جی کیا بول رہے, نہیں, وقف میں اگر تم کریں گے وقف الاولاد تو دوسری اولاد کا حق نہیں مارنا. مودی جی میں اللہ کے نام پہ دے رہا ہوں اور میں اولاد کے لیے کر رہا ہوں وقف. ابھی حضرت نے سمجھایا مگر مودی جی بولتے آپ نہیں کر سکتے, یعنی وقف الاولاد غیب, وقف الاولاد غیب. پھر اس کے بعد یہ بھی ایک اس میں قانون بنایا. کیا بنایا انہوں نے کہ کوئی ہندو وقف پراپرٹی نہیں دے سکتا. پہلے دے سکتے تھے, ابھی بھی دے سکتے. اگر ایک خدا نخواستہ لاکھوں بار یہ قانون بن گیا تو کوئی ہمارا ہندو بھائی یا عیسائی بھائی یا کوئی بھی ہو, کسی اور مذہب کا ہو, پراپرٹی نہیں دے سکتا. میرا سوال نریندر مودی سے یہ ہے کہ جب آپ ہندو بھائی وقف کی پراپرٹی نہیں دے سکتے تو کیسے ہندو بھائیوں کو آپ اسٹیٹ اور سینٹرل وقف بورڈ میں ممبر بنا رہے ہیں؟ پراپرٹی نہیں دے سکتے مگر ممبر بنیں گے, پراپرٹی نہیں دے سکتے مگر محبوب نگر ڈسٹرکٹ کمیٹی کے چیئرمین بن جائیں گے, پراپرٹی نہیں دے سکتے مگر محبوب نگر کی مسجد اور درگاہوں کے ذمہ دار بن جائیں گے. اور پھر اس میں ایک اور بات سمجھو آپ, لمیٹیشن ہوتا ہے, لمیٹیشن پیریڈ, کہ اگر آپ کسی کی جائیداد پر قابض ہے 12 سال سے, اس کو انگریزی میں بولتے ہیں ایڈورس پوزیشن. وقف کی جائیداد میں لمیٹیشن نہیں ہے. مودی جی بول رہے نہیں, لمیٹیشن رہے گا. کیوں رہے گا؟ کیونکہ وہ جو بمبئی میں وہ بڑا دولت مند ہے نا, جس کی اولاد کی شادی کے چرچے پوری دنیا میں چلے, اس کے تعلق سے 2013 میں نے نام لے کر کہا, اس کا پارلیمنٹ میں تقریر ہے, وہ آغا خانیوں کا ایک یتیم خانہ تھا. واقف نے کہا کہ اس جگہ پر قرآن پڑھایا جائے, تو اس دنیا کے دولت ترین آدمی نے اس یتیم خانے کو دھوکہ دہی سے 20 کروڑ میں خرید لیا اور اپنا ایک بڑی بلڈنگ بنا دی. تو کیا ہے اس کا مطلب؟ لمیٹیشن ختم. جو قابض ہے 12-13 سال سے لمیٹیشن گیا, انہیں مالک بن جاتا. اچھا چلو اس سے بھی نہیں ہوا تو کلیکٹر صاحب ہیں, کلیکٹر صاحب ہیں, کلیکٹر صاحب بول دیں گے نو نو نو, مسلمان نے آپ کی نہیں ہے پراپرٹی, ایویکیو پراپرٹی ہے. یعنی جو لوگ پاکستان کو گئے تھے, خاص طور سے پنجاب, ہریانہ, یو پی سے, وہ جانے سے پہلے بھارت کے ناگرک تھے اس وقت جو بھی بھارت تھا, انہوں نے وقف کر دیا. تو مودی جی بولے او ہو بہت ہے رے یہاں پہ ملائی, اپنے دوستوں کو دے سکتا ہوں میں, جس کو پارلیمنٹ میں ہم لوگ بولتے ہیں ڈبل اے. 2 ڈبل اے ہے بھارت میں, کہیں اسد الدین اکبر الدین نہیں سمجھنا آپ, یہ 2 ڈبل اے پلس ہیں, وہ ڈبل اے مائنس ہیں. تو ایویکیو پراپرٹی کا قانون ختم, گورنمنٹ کی ہو جائیں گی. پنجاب میں ہزاروں ایکڑ ہے, وہ غیب. بچے گا کیا میرے بھائی؟ صرف نام پہ وقف ہوگا, سب چھین لیا جائے گا. اگر کوئی اٹھ کے بولے گا اسد الدین تم جذباتی تقریر کر رہے ہو, تو میں تم سے کہہ رہا ہوں اور ایک مثال دے رہا ہوں. متھرا کی عیدگاہ
جہاں پر کرشم جنستان ہمارے ہندو بھائی مانتے ہیں، ہم ان کی قدر کرتے ہیں، ان کا عقیدہ ہے، ہم اس کی قدر کرتے ہیں۔ 1965 میں ہندو اور مسلمانوں نے بیٹھ کر یو پی سنی وقف بورڈ سے اجازت لے کر مسلمانوں نے کہا کہ ہمارے ہندو بھائیوں سے ہمارا جھگڑا ختم کرنے کے لیے ہم وقف کی 8 ایکڑ زمین کرشما جنمستان کو دیتے ہیں۔ دیے، ایگریمنٹ ہوا، کورٹ میں گئے، 2023 میں مقدمہ پڑ گیا۔ اب جب وہ یہ قانون بن جائے گا تو کلیکٹر بولے گا گورنمنٹ پراپرٹی، کلیکٹر بولے گا ہے ہی نہیں، گئی مسجد۔ اور جیسا کہ ہم نے سنا کہ RSS کی ذہنیت رکھنے والے لوگ بھارت کے کئی مساجد کو کہتے ہیں کہ وہ مسجدیں نہیں تھیں، حاجی علی درگاہ کو درگاہ نہیں مانتے، حاجی ملنگ کی درگاہ کو درگاہ نہیں مانتے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، موجودہ مہاراشٹر کا چیف منسٹر کہتا ہے کہ حاجی ملنگ کی درگاہ نہیں ہے، ہم نہیں مانتے اس کو۔ آپ سمجھ رہے میری بات کو؟ پھر اتراکھنڈ میں یکساں سول کوڈ اس ریاست میں لایا گیا۔ ہر طریقے سے ہم کو گھیر رہے ہیں۔ ایک مسلمان ان کے پاس MP نہیں ہے، ان کے الائنس میں نہیں ہے، نہ انہوں ٹکٹ دیے نریندر مودی، مگر آج آپ آ کے بول رہے ہیں کہ میں وقف کی جائیداد کو اچھا کرنا چاہوں گا۔ میرے بھائی، یہ ہماری شریعت میں مداخلت ہے، ہم کو عبادت کرنے سے روکا جا رہا ہے بھارت کے مسلمانوں کو۔ اس طرح کا بل لا کر نریندر مودی ہم کو ہماری شریعت سے ہم سے چھیننا چاہ رہے ہیں، ہم کو عبادت نہیں کرنے دینا چاہ رہے ہیں۔ اور یہ ان کے چمچے دم چھلے جو رنگ برنگی کپڑے پہن کر چاپلوسی کر رہے ہیں، ارے ظالموں، تم جب مرو گے نا تو تمہارے قبرستان کو گورنمنٹ ڈکلیئر کر دو گے۔ تمہاری باپ کی قبر پر کوئی اگر محل بنا لے گا تو تم کیا کھولو گے؟ مت کرو چاپلوسی وقف، حکومت وقف کی۔ یہ وقف سب کا ہے، مولانا نے کہا یہ عبادت ہے، وقف کرنا عبادت ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آپ کو، ہم کو، پورے ملک کے لوگوں کو جو اس ملک کی خوبصورتی کو مانتے ہیں، اس ملک کی خوبصورتی اس کا بھائی چارہ ہے، اس ملک کی طاقت ہر مذہب کو اپنے اپنے مذہب پر چلنا ہے، مگر مودی صرف مسلمانوں کو نشانہ بنا رہے ہیں، اور مودی جانتے ہیں کہ مسلمانوں کو نشانہ بناتے رہو کیونکہ ان کو الیکشن میں شکست نہیں ہوگی۔ مسلمانوں کو بتاؤ یہ دشمن ہے، ان سے خطرہ ہے۔ BJP کے لوگ بولتے اتنی وقف کی جائیداد ہے، وہ 2 انڈونیشیا کہتے، ایک ملیشیا، ایک فلاں ملک۔ میں ایک صاحب سے پوچھا، میرے سامنے بول رہے تھے، میں نے آپ کیا ٹیپ لے کے میجر کرے؟ نہیں، آپ کے پاس جو ہے کوئی کسی کے کھیت میں جا کے آپ نماز پڑھ لیے تو وقف ہو گئی، آپ کھیت میں جا کے سورہ فاتحہ پڑھے تو وقف ہو گئی۔ میں بولا آپ تو فضیلت الشیخ بولنا پڑے گا آپ کو۔ بولے کیا مطلب؟ میں بہت بڑے عالم دین، تو مسکرائے۔ میں بولا ایک بات بولوں، آپ کو برا نہیں مانے تو؟ بولے بولو۔ بولا میں پارلیمنٹ کے کسی ایک کونے میں جا کے، کیونکہ میں سفر میں ہوتا ہوں، میں قصر کی نماز پڑھ لیا، میں بھی بول دوں پارلیمنٹ وقف ہو گیا؟ نہیں ہو سکتا نا، میری جائیداد نہیں ہے پارلیمنٹ، بھارت کی ہے، بلکہ بھارت کی عوام کی ہے، میری جائیداد تو نہیں ہے۔ بولا آپ کیا بول رہے ہیں؟ اب ان سمجھ میں نہیں آیا۔ اچھا، ایک BJP کے بہت بڑے شاید وکیل یا جج تھے، میری بحث سنے، سمجھ میں نہیں آیا، پورے دلیل سامنے رکھ رہا تھا، نہیں تم جنا 2 ہے۔ میں کہا نہیں، میں جنا 2 نہیں ہوں، میں جن نمبر 1 ہوں، یاد رکھو۔ انہیں بھاگ گیا، میں تو بھاگوں گا بھی نہیں۔ رشادی صاحب کو دینے والے، وظیفہ لینے والا مولانا کے پاس سے بھی، ارے کیا بات ہے بتائیے، آپ مذاق بنا کے رکھ دیے۔ CAA کا قانون مسلمان کے خلاف،
ट्रिपल तलाक का कानून, मुस्लिम खवातीन के खिलाफ, यूएपीए का इस्तेमाल सबसे ज्यादा मुसलमान, दलित, आदिवासियों पर। यूनिफॉर्म सिविल कोड बनेगा उत्तराखंड में तो आप उससे ट्राइबल लोगों को मुस्तस्ना रखेंगे, एक्सेप्शन देंगे, एग्जम्पशन देंगे, और हिंदू कल्चर और कस्टम का एग्जम्पशन देंगे। अच्छा, आपको मालूम अगर कोई मंदिर है, मंदिर में उसके कस्टम और उसके इस्तेमाल से मंदिर हो जाती है। हम अपनी नमाज से, अपनी दरगाह में, खानकाहों से, इस्तेमाल से नहीं होगा, तो वक्फ बा यूजर हमारा निकाल दिया जाएगा। क्यों निकाला जाएगा? ताकि हुकूमत और मोदी जी कब्जा कर लें उस पर। अब भारत के मुसलमानों से मेरी अपील है, भारत के उन तमाम नागरिकों से मेरी दर्दमंदाना गुजारिश है जो इस मुल्क की खूबसूरती को मानते हैं, आपको इस कानून को रद्द करना पड़ेगा, आपको उठना पड़ेगा। बल्कि मैं तो भारत के तमाम मसाजिद के इमामों से अपील कर रहा हूं, आप जुमे की नमाज से पहले, जुमे के खुतबे से पहले अपने बयानों में इस कानून की मजम्मत करिए, इस कानून की मजम्मत करिए, बेदार करिए मुसलमानों को जो ख्वाबे गफलत में है अभी तक। याद रखो, मैं तुमको पुकार पुकार कर कह रहा हूं, अगर आज तुम बेदार नहीं होगे तो आने वाली नस्लें तुमको और हमको कोसेंगी कि तुमने हमारी मस्जिद को तक नहीं बचा सके, तुम्हारे औलिया अल्लाह के आस्थानों को नहीं बचा सके, तुम्हारे खबरस्तानों को नहीं बचा सके, जो हमारे बुजुर्ग उस खबरस्तान में आराम कर रहे, तुमने उनको भी बर्बाद कर दिया। उठो भारत के मुसलमानों, ये वक्त उठने का है। मैं बार बार तुमसे कह रहा हूं, तुम अगर मुझसे नफरत करे तो करो मुझसे नफरत, दिल खोल के करो, मगर ये तो सबका मसला है ना मेरे भाई। ये कोई जो बंदियों बरेलवियों का अहले हदीस का मसला नहीं है, ये वक्फ का मसला है। जो जायदाद अल्लाह के नाम पर है, तुम और हम क्या जवाब देंगे हशर के मैदान में? उस अल्लाह के सामने हम क्या बोलेंगे कि परवरदिगार, जो हम तेरे नाम पे चीज थी उसको नहीं बचा सके? क्या जवाब दोगे आप और हम? बताओ। तो नौजवानों, बुजुर्गों, मेरी इज्जतदार मां और बहनों, खूब दुआएं करिए और एहतजाज के लिए तैयार रहिए। बीजेपी हरियाणा में हराना है उसको, वहां पर इंशाअल्लाह ताला। कश्मीर और जम्मू में खास तौर से बीजेपी को हराना। और याद रखो मुसलमानों, तुम अगर यही समझोगे कि हम नहीं, उनको है, फुला है, अरे है बाबा, मगर तुम्हारे दरमियान में भी से थोड़े दीवानों को पैदा करो, थोड़े दीवानों को पैदा करो जो तुम्हारी लड़ाई लड़ सके। जालिमों ने पूरे मिलकर एक मर्द मुजाहिद इम्तियाज जलील को हरा दिया और महाराष्ट्र में, क्योंकि जानते थे अगर ये जीतेगा तो सदुद्दीन ओवैसी के साथ पार्लियामेंट में हमारी नींद हराम कर देगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इसीलिए मैं आपसे अपील कर रहा हूं, अपनी सियासी क़यादत को भी मजबूत करो, पहचानो इन चीजों को। जो वकला हैं, मुस्लिम वकला, वो सेमिनार करें, वो मस्जिदों के जिम्मेदारों से इजाजत लेकर जुमे के दिन जाकर इस कानून के बारे में बताएं। जो मशाइखीन उज़्ज़ाम है वो अपने खानखाओं में ना बैठे, बल्कि खानखाओं से निकलकर रस्म शब्बीर अदा करने का वक्त है। ये जो लोग यतीम खाने चलाते हैं उनको खतरा है, मसाजिद को खतरा, दरगाहों को खतरा, सब छीन ली जाएंगी। जिसने इस तरह के कानून बना दिए, मेरे भाई, ये हमारी लड़ाई है, ये हमारी शनाख्त की, हमारी इबादत करने की लड़ाई है। ये अगर आज हम इसमें कोताही करेंगे तो नुकसान किसका होगा आप जान लो। नुकसान हमारा ही होने वाला है, खुदा ना खास्ता। यही चंद गुजारिशात मैंने इख्तिसार के साथ आपके सामने रखा हूं। एहतजाज का जब ऐलान होगा तो एहतजाज पुरअमन होना चाहिए और पुरअमन ही होगा इंशाअल्लाह ताला। जिस तरह CAA में हमारी माँ बहनों ने बुर्का पहनकर निकल कर आए थे, जिस तरह हमारे बुजुर्ग हमारी रहबरी कर रहे थे वक्फ को बचाने के लिए, वरना एक मस्जिद हम खो चुके हैं, एक मस्जिद हम खो चुके हैं और मस्जिदों को, खानकाहों को, दरगाहों को, यतीम खानों को हम नहीं खोएंगे।
انشاءاللہ تعالی. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.